سوالی اسٹیج خالی خالی میرا خان کہاں ہے میرا خان کہاں ہے ہر آنکھ ہے سوالی اسٹیج خالی خالی میرا خان کہاں ہے میرا خان کہاں ہے ہر آنکھ ہے سوالی اسٹیج خالی خالی میرا خان کہاں ہے میرا خان کہاں ہے کچھ دن قبل یہاں پر اسٹیج سج رہا تھا کچھ دن قبل یہاں پر اسٹیج سج رہا تھا وہ کون میرا جو یہاں گرج رہا تھا اسے ڈھونڈ لاؤ یارو اسے ڈھونڈ لاؤ یارو مغموم سو گوارو دل بہت پریشان ہے میرا خان کہاں ہے میرا خان کہاں ہے ہر آنکھ ہے سوالی اسٹیج خالی خالی میرا خان کہاں ہے میرا خان کہاں ہے میرا خان کہاں ہے علماء تڑپ رہے ہیں علماء تڑپ رہے ہیں طلباء تڑپ رہے ہیں علماء تڑپ رہے ہیں طلباء تڑپ رہے ہیں تیری راہ تک رہے ہیں تیری راہ تک رہے ہیں عالم دعا دعا ہے میرا خان کہاں ہے میرا خان کہاں ہے ہر آنکھ ہے سوالی اسٹیج خالی خالی میرا خان کہاں ہے میرا خان کہاں ہے میرا خان کہاں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایدی کو سیٹنگ ٹھیک کر چھڑی ایکو کھولن نال آواز ٹھیک نہیں ہوندی ویسے دی آواز کھول
شروع تو ہی صاف ہونے لگ گیا. اللہ ذو الجلال والاکرام دی بڑی مہربانی ہے. اللہ دا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے اتنی سخت گرمی وچ تانوں مینوں دین واسطے کٹھا ہون دا اے موقع عطا فرمایا. جتھے دن نو بھی گرمی ہوئے تے راتی بھی گرمی ہوئے، وقت لوڈ شیڈنگ بھی ہوئے، لوگ انیندریاں دے بھی مارے ہوئے ہوون، مگر اس کے باوجود وہ اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعلیمات، ارشادات، ہدایات سنن واسطے تشریف لے آون، وت اوکھے سوکھے ڈنگے سدھے ہو کے بہن، وت سنن سمجھن، یہ یقیناً اللہ دا بہت بڑا انعام ہے. ویسے بھی اللہ نے اس امت تے بڑے انعامات فرمائے، بڑے بڑے انعامات، اور بڑے بڑے انعامات تو بھی بڑے انعامات، جنہ وچوں ایک بہت بڑا انعام اور احسان اس امت تے اللہ نے جڑا فرمایا ہے وہ ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایڈا وڈا انعام اور احسان ہے کہ اس بارے وچ بندہ اپنے مالک دا جتنا بھی شکر ادا کرے بہرحال تھوڑا ہے. یہ او انعام ہے جس کے بارے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے گویا منت چڑھائی ہے، احسان کیتا ہے مومناں تے، جیڑا اس بھیجے ہے انہاں دے اندر اپنا خاص رسول. رسولن مانا کوئی رسول نہیں، تنوین یہ نکرے دی تو ہے، مانا ہے تعظیم والا ہے، خاص رسول بھیجے. جڑے لے اباسی آوے تو میں اگے بھی آکھیا ہے، بہرحال اتھے نہیں کدائیں ہور کہیں موقع تے آکھیا اسی منہ دے اگوں ہاتھ دتا کرو. اللہ جاندا ہے تساں نو معمولی غلطی سمجھدے ہو، یہ بہت بڑی غلطی. یہ دروازہ بند رکھیندا ہے، شیطان اسے تاک چوندا ہے حملہ کرام ہے، یدخل فی فیہ الشیطان. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج کے اللہ نے اپنی رحمتاں دا بھی اتمام کر دیتا ہے. اس تو وڈی اور کیڑی رحمت اللہ بھیجنی آئی؟ نصاب ہدایت جڑا قرآن دیتا ہے یہ بھی رحمت ہے، اور پھر اس نو پڑھ کے سمجھاون سناون والا، عملی طور تے انساناں دی تربیت کرن والا مرشد تے امام تے ہادی تے پیغمبر، او بھی اللہ دی بہت بڑی رحمت، بہت بڑا انعام ہے. اس تو وڈا انعام اللہ نے بعد اس امت نہ بھیجیا نہ بھیجنا. کسی دیر اس قدر
آسان طریقے نال ایڈیاں وڈیاں رحمتاں پہنچاون والے دا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ او دا مقصد کی ہوتا ہے؟ لوگاں نو سزا اور عذاب دا مستحق بناونا، ایڈیاں وڈیاں جو رحمتاں بھیج رہا ہے بھیجن والا اس وجہ تو بھیج رہا ہے کہ لوگ اللہ دی رحمت تے انعام دے مستحق بنے۔ تے جی اس قدر رحمتاں تے انعامات بھیجن دے باوجود لوگ اپنے آپ نو اللہ دے عذاب دا مستحق بنا کے پیش ہوویں اللہ دی بارگاہ وچ، تا بہرحال او اللہ دے تے تے اعتراض نہیں نہ کر سکتے کہ تو کوئی ایسا سبب ہی نہیں بنایا، ایسا کوئی ذریعہ ہی کوئی نہ یہ بنایا جدی وجہ تو تیری پسند نا پسند دا پتہ لگدا، عذاب کولو بچن دے طریقے دا علم ہوندا، رحمت لین دا کوئی ذریعہ معلوم ہوندا۔ اللہ فرماندا ہے میں تا دوہاں لحاظاں نال حجت پوری کر دتی ہے۔ اے جڑا محمد الرسول اللہ اور اے قرآن مقدس اے تیرے روح واسطے بھی رحمت بن کے آئے، تیرے جسم واسطے بھی رحمت بن کے آئے، ظاہر تے باطن اندر تے باہر دوہاں واسطے رحمتہ بنا دیتی۔ تو آنا آگ سبحان اللہ جلے دعا کوئی نہیں آتا یا تو پہلو پچھلے کول پوچھ لا بھئی آکھنا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی جملہ تو ہے نہیں، یہ قسمت والے نے منہ چوں نکلدا ہے۔ اللہ اکبر، جیڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے جدا میں تانوں مختصر مفہوم مالہا دسنا ہے، او ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے۔ اللہ نے خاص طور تے اس رحمت دا ذکر فرمایا، البتہ ایک گل اپنی جگہ تے ٹھیک ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے یعنی منن والےاں واسطے امت اجابت واسطے اے رحمت جو بن گئے اور قرآن بھی مومنین واسطے رحمت بنے ہیں، سارے جہانہ واسطے محمد الرسول اللہ رحمت بن کے آئے، رحمت دا پیغام لے کے آئے۔ یہ جڑی رحمت ہے ایک کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، مگر نال نال اس کا ایک حصہ قرآن مقدس ہوئی ہے۔ جویں قرآن مقدس رحمت ہے، ایک کامل ہے، اکمل ہے، مگر نال نال اس کا ایک حصہ محمد الرسول اللہ دی تعلیم بھی ہے۔ اے ایک دوے نال لازم و ملزوم ہے، کلا قرآن بھی کافی نہیں، کلی رسالت بھی کافی نہیں، رسالت بھی مکمل ہوندی ہے قرآن نال، قرآن دا بیان مکمل ہوندا ہے محمد دے بیان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا انما یسرناہ بلسانک، بلسانک یعنی بے بیان کا، بے تشریح کا، بے تبلیغ کا، بے اسوت کا، اور ایک دو مفسرین لکھا بے لغت کا، لیکن بہرحال یہ مرجو معنی ہے، راجع لسان دا معنی بولی نہیں، یہ زبان مراد ہے، یعنی تشریح کرنا، بیان کرنا۔ میرے پاک پیغمبر قرآن انہیں سوکھا نہیں بنیا، تساں ایدی وضاحت کرتے گئے ہو، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جویں جویں انہوں تعلیم دیندے گئے ہو، سمجھاندے گئے ہو تشریح نال، انہیں اے آسان بن گیا۔ رحمت ضرور ان دو میں قرآن بھی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پاک پیغمبر تانوں جڑا سا بھیجیا ہے، تہاڈا بھیجنا کیا ہے؟ یعنی وما ارسالک الا رحمت للعالمین،
تہاڈا بھیجنا تانوں دنیا دے اندر رسول بنا کے بھیجنا ایک جنے رحمت للعالمین سارے جہان والے واسطے اساں رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے جتنے بھی جہان ہیں عالم انس عالم جن عالم وحوش بری عالم یا بحری عالم جوی عالم یا فضائی عالم عالم ناسوت اے میرے پاک پیغمبر جتنے بھی عالم ہیں تواڈے آون نال ساریاں نوں سکھ دا ساہ مل گیا ہے ساریاں دے اندر امن پیدا ہو گیا ہے ساریاں دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دے کھنڈ ونجن تے آ ونجن دے اسباب مہیا ہو گئے تساں آئے ہو نال میری اے رحمت دا جڑا حصہ قرآن اے بھی نازل ہونا شروع ہو گیا ہے اے بھی رحمت تساں بھی رحمت ہو جڑے ویلے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں رحمتاں کائنات دے اندر وسن لگ ونجن ول کائنات دے اندر اجاڑے تے بربادیاں باقی نہیں راندیاں وسے بے تے آبادیاں دیاں بہاراں لگ ویندیاں ہوندیاں اللہ اکبر وت رحمت لینا یہ بھی قسمت والوں دا کام نہیں می وسدا کھلا ہے تے جے کوئی اپنا بھانڈا ہی موٹھا کر کے چ رکھے اود وچ کئی کڑی ڈھاسی سیدھا برتن ہو سی تاں وچ می دا کوئی قطرہ آ سی تے جے رنگن والا ہوئے تے قطرہ ایک ہی کافی ہوندا ہے جڑا موتی بندا ہے نا او ڈھیر قطریاں نال نہیں ہکے نال بندا ہے ٹکانے دا ڈھے پوے تے کافی ہکو ہی ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر اے جڑی رحمت دا اکمال تکمیل ہو رہی ہے کائنات دے اندر اے جڑا قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اے بھی رحمت تے تساں بھی رحمت ہو میرے پاک پیغمبر تے اے تول بھی چپ کیتی رحمت اینو تا نہیں پتہ لگدا جو جیندے اوتے آرڈر پیا نازل ہوندا ہے اس آرڈر دی تعمیل نال او اوکھا پیا ہوندا ہے یا سوکھا پیا ہوندا ہے اونوں تکلیف پئی ہوندی ہے یا نہیں پئی ہوندی مگر جڑے تساں رؤوف الرحیم ہو میرے پاک پیغمبر تانوں تا نظر آ رہا ہوندا ہے کہ میری امت دا کوئی بندہ اوکھا تا نہیں پیا ہوندا ادوں کوئی کہیں اور مصیبت دے اندر تا نہیں پیا پمدا اقرا اللہ اکبر قرآن جیڑا کچھ سمجھا دیندا ہے او بھی رحمت ہوندی مگر وقتی طور تے جیڑی اوکھ پیدا ہو گئی ہے امتی دے اندر اس نوں جیڑی رحمت دور کریندی ہے او تواڈے والی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے ایک بندہ آیا ہے تے آن کے آدھا ہے ہلک تو یا رسول اللہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں آپ بھی ماریا گیا تے نال ایک اور بندے نو بھی مار آیا مارن دا مطلب ہے جو بڑا نقصان کر رہا میں اپنا کہندا کہ کئی جنے اپنا کیتا تے اپنی بیوی دا بھی نال کر رہا جنے کیویں کی کئی جنے رمضان دے اندر ہے رمضان دا موقع ہے میں روزہ رکھیا ہویا آئی میری بیوی بھی رکھیا ہویا آئی تے میں کہ کیتا ہے اپنی بیوی نال حقوق زوجیت والا معاملہ کر بیٹھا ہن روزہ تا ٹوٹ گیا ہے پر پتہ نہیں اے دے نال کیڑا جرمانہ میرے اتے آون والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ول جیڑا بندہ اس طرح روزہ اپنا توڑ دیندا ہے او دے اتے لاگو ہوندا ہے جمعہ 60 روزے رکھے او دے تاوان دے اندر یعنی 2 مہینے شہرین متتابعین تے انہاں 2 مہینیاں دے روزیاں وچوں کوئی ایک روزہ بھی قضا تے ضائع نہ ہوئے نہ چکے برابر لگاتار تسلسل
تسلسل دے نال روزے رکھنے ہوندے تے جے ایک دو وچوں رہ ونجن تے ول مٹھو شروع کریندا ہوندا ہے کفارہ اے کر سکنا ہے تے ونج ادا کر جنے یا رسول اللہ میرے کولوں تے اے 2 مہینے لگاتار روزے رکھن دی طاقت نہیں جنے ول انچ کر 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے جنے اس دی بھی میرے کولوں طاقت کوئی نہیں جنے ول ایک غلام آزاد چکر اپنے واسطے جنے اے دی بھی میرے کولوں طاقت کوئی نہیں ول جنے ایو جواب لکھیا ہے ایو ہی ہونا ہی تیرے نال ایو اللہ دسیا کفارہ تے جے نہیں ہو سکدا تے ول میں کی کر سکنا تیرے حق دے اندر بہرحال او بندہ اتھاں ہی بہ گیا پریشان عالم دے اندر پریشانی دے اندر بہ گیا تھوڑی دیر گزری اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر ایک نوجوان آیا ہے کھجوراں دا ٹوکرا وی نال چائی ودائی جنے جی ابے جی اوری بھیجے ساڈے باغ دا پہلا پھل تے انہاں کہیا ہے ونج کے پہلے سٹے اے پیش کر اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر اے میں لے آیا قبول فرماؤ اے اللہ دے پیغمبر جی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے این الحال کو جڑا دا پیائی میں مر گیا او کدے گیا نے او تا بیٹھا سارے نالو پچا دا انا حزن انا یا رسول اللہ میں اے بیٹھا ہی نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے ٹوکری کھجوراں دی لائے وانج کے غریباں دے اندر وانڈ چھوڑ تیرا کفارہ ادا ہوئے رحمت اللہ دے نبی دی بیان پہ ہوندی تے نعرہ میرا پہ ہوندی کوئی سوچے تک شان رسالت دا نعرہ مارنا چاہیے موقع نال نعرہ میرا کیڑا کمال ہے میں تو تن حدیث سنائی ہن نعرے شارے نہ مریا چپ کر کے سنیا ٹھیک ہے اللہ اکبر کدائیں 60 روزے کدائیں 60 مسکین تے کدائیں ٹوکری کھجوراں یہ قرآن نے لکھی ہوئی ٹوکری کھجوراں دی لکھی ہوئی قرآن نہیں نہ وے دھب اگو اگلا اوکھا پہ ہوندا ہے کہ سوکھا تے اللہ دا رسول اے جڑی رحمت اے تے ویکھ رہا ہوندا ہے بندے دا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لائے کھجوراں دی ٹوکری ونج کے غریباں دے اوتے ونڈ چھوڑ تیرا کفارہ ادا ہو ونجنا ہے او اگوا دا یا رسول اللہ اوا الا افقر منی اوا الا احوج منی اے جڑیاں میں کھجوراں تے پنڈ ونڈنی اپنے نالوں تاں غریباں دے ونڈنی کیوں جو اصول ہوندا ہے ونڈن والا لوਣ والے کولوں ذری طاقتور ہونا چاہیے جے لوਣ تے دیون والا صدقہ کرن والا تے لون والا دوئے ہکو جے ہوویں ول تا دیون والے دتے دیونا ہی ضروری نہیں ہوندا کیوں جو تا آپ مستحق ہوندا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جنہ غریباں نو دیونا ہے او ایو جے ہوویں نا جڑے میرے نالوں تا زیادہ غریب ہوویں میرے نالوں تا زیادہ محتاج ہونے چاہیے تاں میں انہاں نو کھجوراں ونڈاں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابو ہریرہ فرماندے او راویین عدل تبسم رسول اللہ وضاحک رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر مسکرائے تے ہس پئے دی گل سن کے آپ نے فرمایا ہاں ہاں اپنے نالوں زیادہ محتاجاں دے اوتے ونڈنیاں نہیں کھجوراں اس ویلے آدا ہے واللہ ما بینا فقر منی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے جتنیاں اے وادیاں مدینے تے طائف تے مکے والیاں انہاں دے اندر میرے نالوں زیادہ غریب کوئی نہیں اس لئے اللہ دے پیغمبر فرمایا اچھا
وہ تیرے نالوں زیادہ غریب کوئی نہیں، تو تے مطلب ہے آپ کھاؤں جڑے والی انجے کر اطعم اہلک، اے جڑیاں کھجوراں ہیں ونج تے اپنے بالاں نو کھوا چھوڑ، تیرا کفارہ ادا ہوئے سی۔ تا اللہ فرماندا ہے عزیز علیہ ما انتم، میرے پیغمبر نو وہ گل بڑی ناگوار لگدی ہے جڑے کام نال تساں اوکھ دے اندر پائے ونجو، جڑا کام تانوں اوکھا کریندا ہوئے میرے پیغمبر نو وہ کام چنگا لگدا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، اے تساں جڑے ایڈے مہربان ہوئے ہو اپنی قوم واسطے، تانوں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے جو تواڈے نالوں بھی ایک وڈا مہربان موجود ہے پیا، تساں کیوں مہربان بنے ہو، تساں کیوں رؤوف الرحیم بنے ہو امت واسطے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے میرے پاک پیغمبر اے میری رحمت ہے جائیں تواڈا دل بھی نرم کر دیتا ہے۔ اندی رحمت ہے اللہ دی، تو میں اگے آکھیا اباسی آوے منہ تے کو ہاتھ دیتا کر، ہاں ہن میں انت نہیں آ سکدا مجموع جو فلانا منہ پٹی بیٹھا نے موڑو اسی میری بےزتی ہو گئی، بہرحال منہ دے کو ہاتھ دیتا کرو، یہ غلط کام ہے، بڑا نقصان والا کام ہے۔ اللہ فرماندا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے اللہ والو آون والی رحمت دا سبب ہے جو تساں بھی نرم ہو گئے ہو اپنی قوم واسطے تے لوگاں واسطے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے پاک پیغمبر اے جڑے تواڈے ارد گرد جویں شمع تے پروانے ہوندے نے انجے بیٹھے ہوندے نے، اے دی اے وجہ ہے جو تساں انہاں دے واسطے بڑے نرم دل ہو، بڑے اخلاق والے ہو، جے تواڈے اندر نرم دلی تے اخلاق نہ ہوندا وَلَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ول تواڈے ارد گرد ایک بندہ ہی نہ بیٹھا ہوندا، اے جڑے تواڈے منن والے تواڈے قرب و جوار دے اندر ودے ہوندے بلکہ انہاں دے دل ٹھردے ودے ہوندے جو یار کیویں کوئی موقع ملیا تے محمد دی محفل دے اندر ونج کے دو چار گھڑیاں گزار لویا، جنہاں دا دل بھی نہیں برداشت کریندا تواڈے کولوں جدائی تے دوری واسطے، او دی وجہ اے ہے میرے پاک پیغمبر تواڈے اندر میں رحمت بھر دتی ہے، تے جیڑی تواڈے اندر رحمت آئی ہے او دی وجہ جو وہ رحمت میں آپ نازل فرمائی۔ اللہ ایک موقع بنے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ دے کولو لنگن تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو اس دن بڑی بھوک لگی ہوئی آئی، انہاں کے کیتا ہے مسجد جڑی ہے او دے سامنے جڑی گزرگاہ تے رستہ آون ونجن دا او دے اوتے آن کے کھلو رہن جا بہ گئے بھئی جیڑا ساتھی تو لگیا میں او دے نال ایہو جئی گفتگو کرے ساں جے دے نال اونوں پتہ لگ وئی سی جو اینوں بھوک لگی ہوئی ہے، تے انت نہیں نہ کرنا بھئی مسیح تے اعلان پئی بھوک لگی کوئی اپنے اپنے کرو روٹیاں لایا ہو، بعض بندے کریں دے نا تے انہی ہی بعدیاں نو گھروں کھاد ہویا چنگا ہی نہیں لگدا تے بعدیاں نو گھروں کھاد ہویا پچدا ہی نہیں لڑ ویندا۔ ویکھو نوجوان بندہ ہے لیکن ذریعہ روزگار کوئی نہیں، انہاں کہ بھئی بھوک ہی بڑی لگی تے انہی کہن وائیں تے آکھا بھائی میں روٹی کھوا یہ ٹھیک نہیں، یہ خودداری دے خلاف ہے، یہ تو بوا ودا پندا ہوندا ہے،
اللہم ربی ہاتھ چ گڈوی کچھ چھبی گیا حلال حرام دبی جتھوں کش ہے لدھی یہ جنے میں روحاں نال ودا ملے نا اللہ اکبر انہاں کہ بھئی ہاں ایک طریقہ ہے انہاں دے کول ایک آیت دا معنی چا پچھاں جیڑی آیت چوسی بھئی غریباں مسکیناں نوں روٹی کھوائی کا ہر کو سمجھ ویسے بھئی معلوم پہ ہوتا اتفاق ایسا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی کدے ویندے پیو جنے میں تجارت واسطے جا رہا اچھا جنے ٹھہرو مینوں ایک آیت دا معنی تا سمجھائی جاؤ جنے کیڑی آیت جنے اللہ نے جو فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قدرتی گل ہے حضرت ابو ہریرہ یتیم بھی ہن تے مسکین بھی ہن ابے سائیوں نے تو بہت پہلے فوت ہوئے ہن تے والدہ صاحبہ ذرا بعد وچ فوت ہوئی یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا اے جڑی صفت دسی گئی ہے دا معنی کہ تے کیندے واسطے دسی گئی ہے جڑے تا جنتیاں واسطے دسی گئی ہے جڑے مومن جنتی ہونے نوں ناندی ہے کہ اے وی صفت ہونی ہے دنیا وچ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا جڑے ویلے مانا سمجھا لیا ہے جنے ابو ہریرہ سمجھ آیا ہی کہ کوئی نہ جنے جی بڑا سمجھ آ گیا جنے وقت چنگا تھوڑی دیر گزری جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگے انہاں بھی سلام کیتا جواب لے آئے تے وال انہاں بھی حضرت صاحب ہوری پہ عرض کریں اے دسے آئے اے آیت دا معنی ذرا وضاحت نال کر دے آئے یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا حضرت صاحب راوی انہیں سمجھایا انہیں طرح مطلب سمجھایا انہوں نے کیا سمجھ آئی نے جنے جی بالکل آ گئی جنے میں تو چنگا السلام علیکم میں نو کم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے مانا تا میں نو پہلے ہی آندہ یہ تا گال نہیں پہ بڑھ دی ہے مطلب ہے چلو خیر پریشان بڑے تھوڑی دیر گزری جو او گزرے جیندہ نائے رؤوف الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جڑے ویلے آئے السلام علیکم جڑے جی وعلیکم السلام مسیح نے جواب دیتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اے ابو ہریرہ مینوں لگدا ہے تینوں بھوک لگی ہوئی انہاں کیا جی بالکل لگی ہوئی جنے وال آ چلنے آئے گھر دے اندر مینوں بھی بھوک لگی ہوئی
جے گھر دے اندر جیڑی شے ہو سی ول میں وی تے تو وی رل کے کھا پی لئی سائیں بہرحال کہیں اور بھکھے دا وی خیال رکھنا پوندا یار او مسجد دے اندر وی اصحاب صفا بیٹھے ہوئے او وی بھکھے بیٹھے ہوئے طالب علم وی انہاں وی علی توڑی کئی شے کوئی نہیں کھادی جڑے دور دراز دے آن جڑے اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ودیان طالب علم اصحاب انہاں وی علی کوئی نہیں کئی شے کھادی جڑے ویلے گھر تشریف لے گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کولوں ونج کے پوچھیا آئندہ کے شیئون کئی شے تیرے گھر دے اندر انہاں کیا پہلے تا پانی تے کھجور پئی آئی تھوڑی جئی مگر ہون کوئی تھوڑی دیر گزری ہے کہیں مسلمان نے ایک دودھ دا پیالہ بطور ہدیہ پیش کیتا ہے ایڈا سبحان اللہ کیوں نکلے سات سات ڈھیے کھا کے ڈکار نہ مارنا وہ یان جڑے دو کھجوراں کھا کے تے پانی پی لینا تے الحمدللہ جیڑے ویلے پتہ لگ گئے باہر تشریف لے آئے اے ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ یار پہ ہویا ہے مگر صرف میں تے تو نہیں انہاں مسیح تلیاں نو ہی سڈ لیا انہاں نو ہی آکھاؤ اج اللہ دے پاک پیغمبر تانوں دعوت تے بلا رہے ہیں جیڑے ویلے ونج کے اللہ دل وچ خیال آیا حدیث چاہندا بھی دل وچ سوچے ہونے بھئی یہ پیالہ چوکھا پیالہ ہو سی اتنے بندے لیکن منہ نال گل کائے نہیں کیتی چپ کر کے لے گئے مسیح تے نہ آؤ گئے وہ 70 بندہ 70 تے 2 تے پیالہ ایک جیڑے ویلے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ذرا سدھے سدھے لین دے نال بے ونجو جڑے ویلے ترتیب دے نال بیٹھ گئے اللہ دے پیغمبر نے حضرت ابو ہریرہ دے ہاتھ دے اندر ہی پھدایا ہے پیالہ انہاں دا خیال آئی جو اللہ دے نبی پہلو مینوں آکسن پہلو تا تو پی لائے تے پیچھے باقی دے انو مگر آپ نے فرمایا ہے ایک کولو شروع کرتے سارے انو پیویندا جڑے میں ایک نو پیوایا ہے دوے نو پیوایا ہے تریے نو پیوایا ہے انہیں تے کوشش کرا جو ہر بندہ تھوڑا تھوڑا پیوے مگر جے توڑی کو رج نہیں ویندا پیالے نالو منہ ہی نہیں اٹیندا ہوندا جڑے ویلے سارے نے پی لیا ہے اس ویلے میں پیالہ پیچھا ہٹا کے ویکھیا ہے اللہ دی قسم اے لگدا ہی اے دے وچوں ایک گھٹ وی کہیں نہیں پیتا جڑے ویلے ہن اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انا و انتا اے ابو ہریرہ ہن میں رہ گیا تے ہن تو رہ گیا ہے جڑے جیا یا رسول اللہ وت انج کرنے آئے ہن پہلے تساں پی لو تے میں بعد دے اندر پیساں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے جے توڑی میرا ایک ساتھی بھی بے قرار تے بے چین رہے بھوک دے نال میں کدی کھاندا پیندا نہیں اس واسطے پہلے تو پی لے ول جیڑا بچی او میں پی لیسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پیتا ہے ایک سال لے آئے ول دوا لے آئے ول تریا لے آئے تے رج گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اشرب ول دوبارہ پی لے ول دوبارہ ترائے سا دے نال پی لے آئے آپ نے فرمایا ایک واری اور پی لائے ول ایک واری اور پی لیا ہے آپ نے فرمایا ایک واری اور پی لائے جنے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی لا اجد لہو مسلکن ہن تا دودھ دے لگن دی جاوی خالی کوئی نہیں رہی مسلک آدن جتھو لگی وے سالک یسلو کو گزرگا لا اجد لہو مسلکن ہن تا دودھ دے لگن دی جاوی خالی کوئی نہیں رہ گئی میں پوری طرح رج لے ول اللہ دے پاک پیغمبر نے پیالہ لے بسم اللہ پڑھ کے پیتا ہے تے موقع دیتا ہے ہن سوال کرن والے طالب علم نے سوال کیتا ہے 71 بندے پیتا ہے تے دودھ نہیں موقع اللہ دے پاک پیغمبر نے پیتا ہے تے دودھ کیوں مک گیا ہے جواب دیون والے نے جواب دیتا ہے
اے 71 ہائی پاوے 71,000 بھی ہوندا ول بھی کوئی نہیں مکنا محمد الرسول اللہ نے کلے نے مکا دیتا ہے جڑے پوری کائنات دا ایڈا حوصلہ نہیں اللہ دی واندی ہوئی رحمت نو جلن دا جیڈا حوصلہ محمد دے سینے چ اللہ رکھ سمجھ آ گئی حدیث اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پوری کائنات دے واسطے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے ہے اے روح دی رحمت ہوئی جیندی میں گل پیچھے کرنی ہے حالی میں جسمانی رحمت دی گل بیٹھا کرے نا اے روح دی رحمت ہوئی اللہ نے بنایا ہے تے جسم واسطے بھی رحمت بنایا ہے اندر تے باہر دعا واسطے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے ہے جڑا قرآن ہے اللہ نے اس نو بھی ظاہر تے باطن دعا واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے جویں دوئے رحمتیں انہیں دوویں شفاوائیں اللہ نے انہاں دے اندر بڑیاں مہربانیاں تے رحمتاں دے خزانے جمع فرما دیتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی خدمت عالیہ دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کھجیاں دا باغ تا پک گیا ہے مگر کھجیاں تھوڑیاں تے ابا جڑا قرضہ چھوڑ گیا ہے بہت زیادہ ہے ہن جڑے لوݨ والے او تا سارے آ گئے جمع ہو کے او آن کے آتے ہیں میاں پہلے مینوں میرا حساب دے کوئی آدھا پہلے مینوں میرا حساب دے میں انہاں ساریاں دے کھجیاں قرضے دے مطابق پوریاں نہیں کر سکدا کھجیاں تھوڑیاں تے قرضے زیادہ مگر آون والے تا آ گئے کوئی سختی نال کھلا مطالبہ کریندا ہے کوئی بد اخلاقی نال بولیندا کھلا ہے تے کوئی کئی گل پیا کریندا ہے کچھ وچ یہودی بھی ان لوݨ والے قرض خا تساں آؤ آ تشریف لے آؤ تساں چ انہاں نو کئی گل سمجھاؤ ہو سکدا ہے تہاڈا حیا کر ونجے نا تے اگلے سال توڑی مینوں مہلت مل ونجے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرماون تو بعد فرمایا ہے تو انج کر اپنے باغ دے اندر پہنچ وے تے جڑیاں جتنی بھی کھجوراں تے پینڈے ساری اتار کے جمع کر لے جڑی ہولی پینڈے او دی علیحدہ ڈھیری بنا تے جڑی اعلی نسل دی پینڈ ہوے کھجور او دی علیحدہ ڈھیری بنائے تے جڑا تولن والا لکڑا والا ٹوپ جڑا ہے او بھی اوتے رکھ دیویں تے جتنے نہیں قرضے لون والے ساریاں نو آکھے اج تہاڈا قرضہ ادا ہوے سکے ٹھیک ہے چلے آ گیا انہی طرح دو ڈھیریاں بنائیاں کھجوراں دیاں اوتے او سا جڑا ہائی ٹوپا جیا او وی رکھ دتا ہے لکڑ دا تے لون والے بھی آ گئے لون والے مذاق کھلے بنائیں اج بلے بلے اے کھجورائیں تے آنا میں سارے دا قرضہ ادا کر دیونا ہے چلو ویکھ لینے آئے کیویں پورا ادا کرنا ہے انہیں تھوڑی دیر گزری ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے ٹھیری دے باروں ایک دو ویری پھر کے چکر لا کے انہوں ویکھیا چفیروں پھر دے رہن والے ایک ڈھیری دوتے تشریف فرمائے تے حضرت جابر نو فرمایا انہاں نو آگ وارو واری آندے ونجن اپنیاں بوریاں تے خرجی نہ لائے کے آپ بسم اللہ پڑھ کے ٹوپے نال میل میل کے دیندے رہن انہیں ہر بندہ اپنے پیسیاں دے مطابق کھجوراں لے کے ویندا رہے جڑے ویلے ساریاں دا قرضہ ادا ہو گیا اس ویلے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے جدا واللہ ما نقصت منو تمرتن اللہ دی قسم ہے میری کھجیاں دی ڈھیری وچوں انج لگدا ہی کہیں ایک دانا بھی نہیں جایا
اللہ فرماتا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آج میں بڑا تھکا بیٹھا ہوں، اللہ جاندا دل آتا ہی تھائی کرسی تے تھائیں پاؤں بھائی جی مٹھا مٹھا لگا بیٹھا ہوں تو اسے نو کافی سمجھا ہے۔ اللہ فرماندے میں اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ نے ایک اور مثال میرے ذہن دے اندر آئی، وہ بھی حدیث شریف ہے صحیح ہے، ٹوپی والے دا سر اتنا چا کریں بلکہ معاملہ ہویا ہے پہلے جڑا آرڈر ہوندا جویں چلدا پیا رواج شریعت دا، کیویں ایک بندے روزہ رکھے تے مغرب ہوئی ہن روزہ کھولنا ہے مگر روزہ کھول نہیں سکیا تے انہوں نیند آ گئی، کیوں ہویا روزہ کھولن دے ٹائم تے سائیں گئے، ہن جڑے ویلے او ٹائم لگ گیا اس ویلے نیند کھلی ہن اونوں کھاون پیون دی اجازت کوئی نہیں ہوندی، او دا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ایک واری کے ہوئے ایک صحابی بڑا غریب ہے، مزدوری کرن والا بندہ ہے، روزہ رکھے ہے سارا دن مزدوری کریندا رہیا ہے، ول مزدوری کر کر کے جڑے ویلے روزے کھولن دا ٹائم آیا ہے اس ویلے گھر آیا ہے، اللہ اپنی بیوی نو آتا ہے کئی شے کہ کوئی نہ وادی پلاوی نیک بختا گھر دے اندر دشائے کوئی نہیں پئی، وعدہ میں تا روزہ رکھے ہویا آئی ہن روزہ کھولنا آئی جڑے وال انہیں تھوڑی دیر اجے کوان میں آئے جڑے غریب مسلمان ہیں جڑی دی بیوی ہے میری بہن سہیلی بنی ہوئی ہے میں او دے گھروں کا عشاء لے کے آنیاں تے تیرے واسطے کھوائنیاں تینوں چلو روزہ تا کھولوائی سیا، جڑے ویلے لمن گئی اللہ دا بندہ سارے دین دا تھکا ہویا انہیں جڑی کھردری جئی چار پائی جئی آئی انہیں او دے اتے لیٹ گیا ہے ذرا آرام کرن واسطے مگر لیٹے نالی انہوں نیند آ گئی آنکھ لگ گئی، جڑے ویلے بیوی آئیے اس نے ویکھیا ہے جو روزے کھولن دا ٹائم ہویا ہے تے ایسائیں گیا ہے ہن اینو اٹھاون دا وی فائدہ کوئی نہیں، اٹھی وی پوے کھا پی تا سکدا کوئی نہیں، ایڈا اگلا روزہ شروع ہو گیا او دے منہ دے وچوں ارمان دے نال ایک جملہ نکل گیا جنے ہلاکتا تو تا مارے اگیوں آندھی علی رات توڑی وی، بہرحال جڑے ویلے دو کٹھے ہو گئے روزے بڑا پریشان ہویا تے گیا سدھا اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت عالیہ وچ انہاں نوں ونج کے گزارش کریندا ہے، اے حدیث بخاری شریف دے اندر ہے، انہاں نوں ونج کے عرض کریندا ہے یا رسول اللہ اے معاملہ میرے نال بن گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے اگے درخواست کیتی ہے تے اللہ نے کہ فرمایا کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الخیط الابیض من الفجر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ان کیتا کرو جڑے ویلے توڑی چٹا دھاگا جڑا صبح صادق دے یہ توڑی او نظر نہ آوے تانوں ساری رات کھاون پیون دی اجازت۔ ہن کھاندے ہو کہ نہیں؟ باویں کوئی سائیں ونجے اٹھی تے جڑے لے مرضی آوے کھا لوے، اللہ جڑے لے آیت اتری آئی نا اس ویلے پتہ لگا ہے کہ بڑیاں بندیاں نوں مغالطہ ہی لگا، جے توڑی کالے دھاگے نالو چٹا دھاگا وکھرا نہ ہوئے او توڑی کے کرو کلو وشرب۔ حضرت عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتی انہاں سوچے ہن اج تا قرآن تے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے ایک چٹا دھاگا لے لیا ہے تے ایک کالا لے لیا ہے، دوویں اپنے وسادے تے سرانے دے تلے رکھ لین، جڑے ویلے اٹھے ہیں جون سرگی ہوئی کھاونا پیونا
کھاونا پیونا شروع فرمایا ول بس چکیتی لیٹ گئے تھوڑی دیر تو بعد سرانے دے تلو دو دھاگے جے ستیاں ستیاں کٹ کے ویکھن تا جدوں وکھرے وکھرے نظر نہیں پے آندے او آتے ہیں چلو اجن تا ٹائم کھلوتا ہے ول کچھ کھا پی لینے آئے ول او دھاگے رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر تو بعد دل منگیا جو کائی شے پی بھی لویے ول دھاگے جڑے ویلے کٹ کے ویکھے ہیں او تا اجاں وی انہی پیان کوئی وکھرے وکھرے چٹا کالا نہیں پیا نظر آندا ول کچھ کھا پی لیا انہی طرح کریندے رہے جڑے ویلے دوئے دھاگے وکھرے وکھرے نظر آون لگ گئے اس ویلے کھاون پیون کولو رک گئے صبح ویلے بڑے خوش ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت عالیہ دے اندر گئے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اج رات تا میں پوری طرح قرآن تے عمل کر کے آیا جنے کیویں کیتا ہی جنے میں تائیں دو دھاگے کولو لے کے سمپیا جے توڑی چٹا چٹا تے کالا کالا وکھرے وکھرے نہیں نظر آئے میں کھاندا پیندا رہ گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انکا لارید الکفا یار تیری کنی تے تیری گردن تول بڑی لمبی چوڑی ہوئی جنے یا رسول اللہ کیویں جنے تو جوانا ہے میں دوئے دھاگے سر تلے لے کے پیاریاں جنے جیا یا رسول اللہ جنے تا ہو ہی نہیں سکدا اللہ دے بندیا تو سر تلے ہو کیویں دے لے آن ایڈی لمبی تک کرنی تیری کوئی نہیں جنے کیویں جنے گلے قرآن دے اندر اللہ نے جڑے دھاگیاں دی گل کیتی ہے او تا آسمان والے دھاگیاں دی کیتی آئی رضائی والیاں دی تا نہیں کیتی قرآن ہی بات سمجھ آتا ہے نبی دی لسان نال نبی دے بیان نال انما یسرناہ بلسانے کا پیغمبر دسے اچھا جنے اے اسمان والے جنے جی او توت میں کتھے گردن تلے دے سکدا جنے تائیں تے میں آکھے انکا لارید الکفا تیری گردن ایڈی لمبی اے او دھاگے نہیں اے ایک صبح کاذب دا دھاگا ہوندا ہے او انہیں اٹھیندا تے ہے مگر پھیلدا نہیں سجے کھبے ہوندا او بھی چٹا ہے مگر بعد وچ کالا ہو ویندا تے جیڑا صبح صادق دا ہوندا ہے نا او جس لے اٹھا اٹھی سی وت او ان سجے تے کھبے ان طولن ارضن پھیلن لگ ویندا ہے او وت ختم نہیں ہوندا او برقرار رہندا ہے اے ہے او دھاگا جڑے لے نظر آوے اس لے کھاونا پیونا بند کر دے ہن اج کل تو خیر کام سوکھا ہے او جنتریاں شنتریاں بڑی ہوئی ہوندیاں پتہ لگ ویندا ہے کہ ہن وقت ہو گیا ہے ہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم رسول من انفسکم آیا میرا رسول آیا انساناں وچوں انسان رسول آیا اے بھی تواڈے فائدے دی گل جے کئی ہور مخلوق ہوندی تے تساں بڑے اوکھے ہووا نوری ہوندے تا فرشتیاں نو تا نیند وی نہیں آندی نوریاں نو تھکاوٹ وی نہیں آندی فرشتیاں نو بھوک وی نہیں لگدی تے سنن والیاں نو نیند وی آونی آئی بھوک وی لگنی آئی تھکڑا وی آئی انہاں کھڑائی اے اللہ دے نبی جی ذری ساتھ کٹن دیو مگر او آکھے نا کیوں جڑے روٹی کھاونی تے او آکھے جداں مینوں بھوک نہیں لگدی تانوں کیویں لگ گئی جڑے ویلے مینوں نیند نہیں آئی تانوں کیویں آئی جڑے معاملات انسانی ضروریات تے حوائج دے ہونے آن انہاں نوں پتہ کوئی نہیں ہونا تے تساں انج مصیبت دے اندر پیا رہنا اے بھی میری رحمت ہے اللہ تے میں انساناں وچوں انسان نو رسول بنا کے بھیجیا ہے تے کی ہو جائیاں صفتاں تے خوبیاں والا عزیزن علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جسم واسطے بھی رحم اللہ
ایک اور حدیث یاد آ گئی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے آخری ایام دے اندر کمزوری آ گئی آئی اس ویلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں جویں اللہ دے نبی پہلے آپ دم کریندے ہوندے آن پڑھ کے اپنے ہتھاں تے پھوک شریف چا مریندے آن ول دوئے ہاتھ جتھے جتھے جسم مبارک تے پہنچ دے آن اتھے اتھے پھیر دیندے ہوندے آن مگر جڑے ویلے کمزوری آ گئی ہاتھ کوئی نان پورے جسم انور تے پھیر سکدے ہوندے میں آپ چا دم کریندی ہاں مگر اپنے ہتھاں دتے نہیں جڑے ویلے میں پڑھ لواں ہاں اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہتھاں مبارکاں تے پھوکا چا دیندی ہاں تے آپ دے ہاتھ پکڑ کے خود رسول اللہ دے ہتھاں نوں انہاں دے جسماں تے پھیر دیندی ہاں جنے اپنے ہاتھ دتے پھوکا مار کے کیوں نہ پھریندی آندیاں جنے برکتن لید رسول اللہ جڑی برکت نبی دے ہاتھ دے اندر ہے او برکت تا میرے ہاتھ دے اندر کوئی نہیں ہونی او گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاتھ کھڑا کرو شاباش جنہاں نوں اکا کائی نہیں آئی ہاں اچھا چلو ہاتھ مبارک دی گل ہوئی ایک اور حدیث سن لو بات میں انشاءاللہ تانوں قرآن ہی علی سناونا حضرت سیدنا ابن ابی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ سریا کو رضی اللہ عنہ او فرماندے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الظہیرۃ الی البطحاء وادی بطحاء والی دوپہر دے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر شریف باہر تشریف لے گئے تے لوگاں نوں جویں جویں پتہ لگا انہیں ہر کوئی گھراں چوں نکل کے آندا گیا اودائیں جنے میں بھی اودائیں چلا گیا جڑے ویلے ظہر دی نماز دا ویلا ہوئے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اتھائی نماز چا پڑھائی جماعت کروا دیتی لوگاں سارے اتھائی نماز پڑھ لئی جڑے ویلے سلام پھر گئے آپ لوگاں دے رخ انور پھیر کے بہ گئے ہیں اس ویلے لوگ اٹھی کھلے تے آپ نال مصافحہ کرنے لگ گئے پہلو کوئی نہ نے کیتا نا جماعت رل دے سلام پھریا پہ چلو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے اپنا تعارف کرائیے کوئی کدو پہ آندا ہے کوئی کدو پہ آندا ہے گاؤں دے ہاتھ جویں جویں پتہ لگا اٹھی کے مصافحہ کرنے لگ گئے او ابن ابی جو ہے رضی اللہ تعالی اج مصافحہ کر لینا تے اگے بھی کریں دیاں جنے اج ایک واری ہور کر لینا تے دل وچ ارادہ کچھ ہور وی آئی جڑے ویلے اپنا وارا آیا ہے اس ویلے آتے ہیں میں اللہ دے پاک پیغمبر دے ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ دے اندر لے ول میں کہ کیتا ہے آپ دے ہاتھ مبارک نو اپنے چہرے دے اوتے پھیرن لگ گیا جڑے ویلے میں چہرے تے پھیرے تے مصافحہ کیتا ہے واللہ یا ابرد من الثلج و اطیب من ریح المسک اللہ کی ذات دی قسم اللہ دے پاک پیغمبر دا ہاتھ مبارک پہاڑاں دی چٹاناں دی گرمیاں والے ماحول دے اندر برف نالوں زیادہ ٹھنڈ دیون والا آئی تے مشک و کافور نالوں زیادہ خوشبوواں والا آئی ہاتھ آپ دا اللہ اکبر ہاتھ دی گل چلی چلو ایک اور حدیث تانوں سنائی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنا صحابی عبداللہ بن نتیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بھیجیا نے ابو رافع یہودی نو قتل کرن واسطے وہ گستاخیاں کریندا ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے جڑے ویلے قتل کر کے او لہن لگا ہے او دے قلعے دے اوتوں تے جلدی جو کیتی پیر پھسلے تے سیڑھیاں دے اے ہڈی پنڈلی دی لگی اتلی تے جیڑی
سیڑھی دی 80 تے کنارہ ہوندا ہے بڑا تیز ہوندا ہے او جو لگا ہے اے ہڈی ٹوٹ گئی ہے حضرت عبداللہ بن نتیق دی سر تو پگڑی لائی امام لایا ہے صافا لایا ہے تے اونوں بن لیا ہے مگر ایک پیر دے اوتے چل دے گئے پہنچ گئے مسجد نبوی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نو عرض کیتی ہے میں تہاڈا بدلہ لے آندا ہے تے آپ نے فرمایا پیر نو کیوں بدھا ہویا ائی تے ٹردا کیویں ودا ہے جڑے یا رسول اللہ میں ان جڑے ویلے جلدی نال لہن لگا میرا پیر پھسلیا تے ہڈی ٹوٹ گئی آپ نے فرمایا ابسط رجلک الیا اپنا پیر تا ذرا میرے سامنے لمما تا کر جڑے ویلے پیر میں لمما کیتا ہے وضع یدو الزم المقصر بارا باذن اللہ میری ہڈی دے پاک پیغمبر نے انج کر کے ہاتھ مبارک رکھے ہے تے ول چا لے اس ویلے پوچھیا ہے سنا ہن پیڑ ہے کہ نہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی والا معاملہ کیویں اس ویلے میں آکھیا اے اللہ دے پیغمبر جی ہڈی بھی گڈھی گئی ہے تے پیڑ بھی ختم ہو گئی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جسمانی رحمت بھی بنا کے بھیجیا ہے تے روحانی رحمت بھی جڑی روح والی رحمت دا اعلان او قرآن دے ذریعے ہو رہے ہیں اللہ فرماندا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام اللہ فرماندا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تے کدھر اللہ فرماندا ہے ذکر بالقرآن من یخاف وعید تے اللہ دے پیغمبر نو کدھائی اللہ دا ورتل القرآن ترتیلا انہاں دے روحاں دتے وی رحمت آوے انہاں دے جسماں دتے وی اے میرے پاک پیغمبر انہاں دے روح پاک ہونے کیویں ہونے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین فرماندا ہے میرا پیغمبر روح دی رحمت بنیا قرآن دے نال کیویں بنیا ہے یتلو علیہم آیاتہ انہاں لوگاں دے سامنے تلاوت کر دین تو میری آیات دی تلاوت کریندے ہیں تے تلاوت دے نال ویزکیہم انہاں دے اندر پاک صاف ہو گئی دل ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہاں نو کتاب دی تعلیم دین دین نال دانائی دیاں گلاں اضافی بھی سمجھائی آندے ہیں جتھے نال تشریح کرن دی لوڑ ہوے نال اپنی بولی وچ مثالاں نال سمجھائی آندے ہیں چھڑا قرآن پڑھ کے سنا دیونا اے تا تلاوت ہو گئی تے یعلمہم الکتاب مانا اپنے لفظاں نال او دی مزید تشریح کر دیونی اپنے عمل دے نال او دا نمونہ دکھا دیونا اللہ فرماندا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ جڑے ویلے میرے پاک پیغمبر تلاوت کریں دین تعلیم دین دین تنظیم بنا دین جڑے ویلے میرے پیغمبر اور یہ سارا کام میرے دسن دے نال کر رہے اللہ فرماندا ہے اس ویلے تواڈے اندر میریاں نریاں رحمتاں ہی رحمتاں آویندیاں اے اللہ جے قرآن نہ آندا تے محمد رسول اللہ دا بیان بھی نہ آندا تے ول کے ہو گیا اللہ دا ول تا انہی ہونا جویں اگے ہوندا پیا اگے کیویں ہوندا پیا جنے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین یہ ضلالت رحمت دے اندر بدلیے تا دو چیزاں نال قرآن نال محمد الرسول اللہ دی زبان تے بیان تے اعلان دے نال اللہ فرماندا ہے جے اے نہ آندے کینو رحمت مل سکدی
کوئی نہیں، اے آئل تے تاں رحمت ملی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ بار بار ایہو آرڈر پہ دسیندا ہے، جگہ بابے اور چٹی پگڑی والے نو اللہ فرماندا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تے کدی اللہ مومناں نو آدا آمنو بما نزل علی محمد وهو الحق۔ اللہ فرماندا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق انا انزلنا علیک الکتاب بالحق انا انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ اللہ فرماندا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جیڑا فیصلہ ہے واللہ یقضی بالحق، تے دعا نے جیڑا کیتا فیصلہ ہوئے لہو دعوت الحق۔ اللہ فرماندا ہے ایہو پیغام رحمت والا ہے جیڑا میرے محمد الرسول اللہ نے سمجھایا ہے، تے لوگاں نو آکھے لوگو اعبدوا اللہ، اللہ کلے دی پوجا کرنی ہے، اللہ دی عبادت دے اندر کہیں دا ذرہ بھی نہیں آون دیونا۔ اے جڑے ویلے سبق آیا اس ویلے اندر دیاں رحمتاں نصیب، اندر دیاں مجائیاں ہو ونجنیاں، اندر دیاں صفائیاں ہو ونجنیاں۔ ایو اعلان کیتا قولوا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں۔ الہ کہ جو سڑیندا ہے الہ ہو رے اللہ ہو رے، کہیں کولی چے پچھو نا جڑا اسلام کولو اکا مکرے ودو سی وہ الہ تا ڈھیر بنائی ودو سی، تے جے پچھو نا اللہ کتنے نقصی ہکو انجی ہے کہ نہیں اکسی دعا اللہ، مگر او مشکل کشا یعنی الہ ڈھیر بنائی ودو سی۔ اللہ کیڑا الہ ہے؟ الالہ الذی یعلوہ القلب بکمال الحب والتعظیم والخوف والرجاء ونحو ذالک، اے او الہ ہے جے نال اعلی درجے دی عظمت دا عقیدہ، اعلی درجے دی محبت دا عقیدہ، اعلی درجے دی امید دا عقیدہ، اعلی درجے دے خوف دا عقیدہ۔ اللہ او اتنا عظمت نال باقی ساری عظمت تلے اللہ دے الہ ہے۔ دعا الہ تو عبد المتین لاہور پٹھان دے انہیں ایک باری بعض بندے آنکھیا جی تو ساڑھے رلے چلو کوئی دو چار دیں کوئی لوگوں نے تبلیغ شبلیغ کریا، تو انہاں آنکھیا میں مدرس ہاں مقرر نہیں، میں نے آندھی کائی ہے۔ انہاں آنکھیا نہیں تو چلے خیر بہرحال لوگ گئے سارے ساتھیاں بھئی مشورہ کیتا بھی آج صبح دی نماز تو بعد بیان حضرت صاحب دیتے اے ٹوٹیاں تے بیٹھے ہوئے سن دے بیٹھے ہوئے میرے خلاف پروگرام پڑھدا پیا۔ انہاں بڑیاں منتاں ترلے کیتیاں ساتھیاں نے میں نے بولن دے والوں نے کہا نہیں جی کوئی تا کوئی کرو، انجی جی اٹھے کتابی مدرس ہاں وہ آتے ہیں 5 منٹ میں سر کو لے کے پیر توڑی پکڑو پانی۔ ساری زندگی کتاباں پڑھائیاں، بڑے مدرس بڑے عالم، شے کا ہی نہ پئی آ گیا۔ اتفاقی جنے میں نے ایک سبق یاد آ گیا، میں شروع کرتا ہاں بھائی ہم تم کو بتاتا ہے اللہ کون ہے الہ کون ہے۔ تو جو 35 منٹ تقریر کی تھی اس 2 بندے اٹھی کے گلوین پھٹ گئے، انہاں کہ تو کتھوں این تبلیغ کر انہاں کہ تو اور میں کیویں تبلیغ کراں، میں تو قرآن سنایا۔ انہاں وہ تیری ادھر ہٹ کے امیر صاحب ریا کا تم زیادتی کرو سٹی اس امیر صاحب رن بہرحال قوت پٹھان آئی انہوں کون جنالے عالم اس تا سمجھایا دلیلہ نال بھئی اللہ تے الہ دی تعریف دسی بھئی اللہ کا مکہ عالم یادا بھئی اللہ ہی کوئی دعا اللہ
تے الہ دتے آن کے تے پورا جہان الہ دا بنائی ودے ہوندے اللہ گل کیا سمجھائیے کہ جیندا نا اللہ ہی نے نا الہ ہی کوئی نے ہور کوئی تا کہ لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی الہ جینو الہ منو نا تا اے سمجھ کے منو کہ او اللہ ہے جے اللہ نہیں تا الہ بھی نہیں سبب ہے تواڈے اندر دیاں صفائیاں کرن اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ محنت فرمائیے کہ نہیں کیتی ہے نا حالانکہ اللہ فرماندا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ اے میرے پاک پیغمبر انہاں دا تا ارادہ ہے جو دلیاں گلاں کیوں جو آپ ڈھلن مگر میں پیانا فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ صُدَاعٌ دل سیر دی پیڑ نو اللہ دا فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ان کھول کھول کے اعلان کر جنہاں دے بھیجے حل ونجن فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اے میرے پاک پیغمبر کھول کھول کے سنائی آؤ بول بول کے سنائی آؤ انج ویکھے ویکھن والا محمد دا بیان بھی قرآن محمد دا اعلان بھی قرآن محمد دا دن بھی قرآن تے رات بھی قرآن محمد دی بات بھی قرآن تے صفات بھی قرآن محمد دا اعلان بھی قرآن تے عنوان بھی قرآن محمد دی تقریر بھی قرآن تے تبلیغ بھی قرآن تخصیص بھی قرآن تے تعمیم بھی قرآن ترکیب بھی قرآن تے تنویر بھی قرآن تکبیر بھی قرآن تے تسبیح بھی قرآن تعلیم بھی قرآن تے تنزیح بھی قرآن تشبیہ بھی قرآن تے تطہیر بھی قرآن محمد دا فتویٰ بھی قرآن تقویٰ بھی قرآن دعویٰ بھی قرآن فہوہ بھی قرآن محمد دا عروت اسوت عمدہ تے قدوہ بھی قرآن محمد دی طبیعت شریعت وصیت نصیحت بھی قرآن محمد دا معراج تے مزاج بھی قرآن محمد دا معیار میزان مکیال بھی قرآن محمد دا بیان عنوان تے فرقان بھی قرآن محمد دا تصدق تصور تخیل تعبد تجوز توحد بھی قرآن محمد دی توحید تے سنت تے ملت تے منت تے ملت بھی قرآن محمد دی مروت سروت ابوت فتوت نبوت بھی قرآن محمد دی بزم تے عزم ارادہ بھی قرآن محمد دا اسم تے جسم تے قسم تے قسم بھی قرآن محمد دا رواج تے رسم بھی قرآن محمد دی دعا حیا بقا ادا رضا رضا بھی قرآن محمد دی ترقی تے تسلی بھی قرآن تجلی تے تجزی بھی قرآن محمد دا میاں فتویٰ تے محفل تے مناظرہ مبالہ بھی قرآن محمد رسول اللہ دا ہر لحظہ قرآن دے نال گزرے تو اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الله اللہ اکبر ہاں میں ڈٹھا تو سمجھے پایا میں کہ وہ جانے میں تھوڑا جہا زور بنائی نہ جا انہاں نوں سمجھ نہیں دے اللہ فرماندا ہے اے تے مطلب کہ لوری دی ویوے تے تساں اجڑی سائے ویندے اللہ فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ آکھو
صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نال صفائیاں، قرآن نال تسلیاں، قرآن نال رحمتاں. جی اللہ فرماندا ضرور ضرور قرآن پڑھ کے سناؤ انہاں تے کیویں سناونا ہے؟ اونجے سناونا جویں میں سمجھائی تے میں کیویں سمجھا رہا او دا طریقہ بھی میں دسینا. او دو سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ایک بار بات کو سبحان اللہ فرماندا ہے طریقہ عادلانہ، طریقہ حکیمانہ، طریقہ سمجھداراں والا جڑا میں جویں سمجھاندا پیا میرے پاک پیغمبر ہاں اللہ مثالاں نال سمجھا رہا ہے. اللہ فرماندا ہے جڑے مینوں چھوڑ کے ہوراں کولوں منگدے کھلے انہاں نوں ایک مثال نال سمجھا. اللہ پیادا نے لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. کیڑی اعلی مثال، کیڑا حکیمانہ انداز، کیڑی سمجھداری والی گل. ہوندی سمجھداری والی گل سمجھداراں واسطے. میں اگے تو تھڑی میں آکھے نا بھئی برتن منہ دھن ہوئے سیدھا ہو. اللہ فرماندا ہے میں کہے ایک دا نام نہیں لیندا کیونکہ اللہ حکیم ہے نا. اللہ کہہ دا نام اللہ کیا خیر اللہ من دون اللہ. اللہ تا ہی کوئی یہ تو ہر کوئی منیندا نا اللہ اللہ تو علاوہ جہڑے بھی لا یستجیبون لہم بشیء ایک ذرہ برابر بھی کہندا نفع نقصان کر سکدے. اچھا اللہ سائیاں والے تا دیرات لگے کھلے ہوندے سڈن نو اے کیوں سڈن دے؟ اللہ فرماندا کملے جو ہوئے تا سڈن دے. انہاں دی مثال کینے الا کباسط کفیہ الی الماء. جویں ترے والا بندہ دور پانی پیا ہوئے اتنے بہ کے آ کے یا پانی آ پانی میری پیاس بجھا پانی. اللہ فرماندا انج بہ کے سجن نال وما ہوا ببالغ ہی پانی کدی ٹر کے اودے منہ دے اندر نہیں آندا. اللہ سائیاں بڑی اعلی گل کیتی سمجھ آ گئی ہے. جنے کیویں سمجھ آئی ہے جنے انج سمجھ آئی ہے پانی تا نہیں سندا جو جیندا جو نہ ہویا، پانی تا نہیں آندا جو ٹردا جو نہ ہویا، پانی تا نہیں آندا جو اختیار والا جو نہ ہویا. اس دا مطلب تے اے نکلیا جنہاں نو اے پیسے دیندے او بھی سندے نہیں، او بھی ٹردے نہیں، او بھی اختیار والے نہیں. ہاں اللہ یہ گل مینوں سمجھ آئی ول سڈیندے کیوں ہے؟ اللہ فرماندا ہے وما ذل کافرین الا فی ضلال. اللہ اکبر شان قرآن تک میں قرآن سنے نہ تو نعرے میرے لین دے میں قرآن اچھا چلو ٹھوکی رکھ اللہ اکبر. اے قرآن اندر واسطے محمد الرسول اللہ دا بیان ہن اندر دی صفائیاں پیا کرے عقیدے ٹھیک پیا کرے. اللہ اللہ فرماندا ہے ہاں اور مثالاں سن جی اللہ جڑے او ویکھ لے میرا بندہ 97 سال دی عمر دا ہویا پوتر منگدا رہا مگر میں دتا تے ایک واری میں آپو دیون دا ارادہ جو کر لیا والا قد جاء
رسلنا ابراہیم بالبشرا. مبارک لے کے آئے تھے، آئے انسانی شکل وچ. کون آئے؟ فرشتے انسانی شکل تے نوجوان جے لڑکے. قالوا سلاما قال سلام. بس انہوں نے سلام علیکم سلام کیتا، انہوں نے بہایا. وہ کیسے دیندے ہو؟ بیٹھا کے جی بھائی جیڑی جا بھی آئی تے گھر تشریف لائے گئے تے گھر باہر نہ آئے کروں. اللہ دا اس لے آئے جیڑے لے سالم وچھا بھون کے لائے. انج نہیں سال کو اسا بہو کتھوں آئے ہو؟ گرمی بڑی ہے، ترے تے لگی ہو سی، پانی پیسو. بھئی یہ پوچھن دی کیڑی گل ہے؟ صحیح بات. اچھا سفر تے بڑا کیتا ہے، بھوک تے لگی ودی ہو سی. بھئی تیری نیت ہے کھواون تے نہیں پتہ ہے نا. بھئی اتھوں دے تے لگدے ہی نہیں مہمان، اس وسطی دے ہی نہیں، اس شہر دے ہی نہیں. اے کوئی دور وین چلو کوئی مسئلہ پوچھن آئے ہو سن، کوئی کام ہو سی، انہاں نے اتھائی بہایا. صرف قالوا سلاما قال سلام، بس اتنی گل. فما لبث ان جاء بعجل حنین. جے گھر گئے وچھا سالم بھون کے باہر آ کے انہاں دے اگوں رکھیا. لو بھئی کھاؤ. کون کھاوے؟ ابراہیم علیہ السلام ویدے رہے ویدے. بھائی کھاؤ. چپ بھائی شاید اج کے بیٹھے مہمان شرم. بھائی چلو بھائی میں آپ سے شروع کرا تو کھاؤ. اکا کو ابراہیم علیہ السلام آکھیا اے کوئی ٹھیک نیت نال اج کوئی نہیں آئے، یہ تو کام خراب ہو گیا. معلم التنزیل لکھا ہے بھئی اس علاقے دا رواج ہے اذا نزل فيهم الضيف فلم ياكل من طعامهم ظنوا انه لم يات بخير انما جاء بشر. کوئی کہندے گھر آوے آ پرانا تے گھرو کھاوے نا، آدیاں اے خیر نال نہیں آیا، انما جاء بشر. یہ ساڈا نقصان کروں نہیں تے ساڈا ان پانی کوئی لون پانی کھاوے ہا. کیا مطلب؟ جیڑا اس لے کہندے گھرو کا شے کھا لویا اس گھر دا نقصان تو تے انہاں نہیں ویکھ لیا. جتھے کھاونا ہے اتھوں ہی ٹھوکنا ہے، جتھے کھاونا ہے جیڑی تھالی اس وچ چھید کرنا ہے. اس دور دا لٹ بندہ، اوارا تے عیاش تے بدماش بندہ جیندے گھروں کھا لویا او دا نقصان. یہ کلمہ پڑھنا مگر حالت انہاں نالو بھی بھیڑی. میں آنا ہندوؤں نالو بھی بھیڑی ہے جیڑا اخلاقی طور تے اے دا اس وقت کردار بن چکا ہے کلمے پڑھن والے. عقیدے تے ایک پاسے رہ گئے. ڈرے تے انج ڈرے بھئی ویکھن والے نہیں پتہ لگ گیا بھئی ڈرے بیٹھے. انہاں کہ صحیح ڈرے بیٹھے ہو جنے انا منکم وجلون. سچی گل ہے میں تہاڈے کول ڈریا بیٹھا. انہاں کہ لا توجل لا تخف، ڈرو نہیں لا تخف. اے ظاہری ڈر ہوندا ہے تے لا توجل وجل یجلو اندر دے ڈر نو اکھیندا ہے. جنے تساں ڈرو نہیں جناب نہ اتو تے نہ وچوں. لا تخف انا ارسلنا الى قوم مجرمین. اساں تا مجرماں دے واسطے اج آئے کیڑے جڑے لوط علیہ السلام دی وسطی صدوم نو اج برباد کرنا ہے. بڑے پھیڑے لوگ بد کردار. اللہ نے آکھیا انہاں نو تے جنے جناب انہاں نو برباد کرنا آیا ہے تے تانوں پتر دی مبارک دیوین آیا ہے. کتنی عمر ہے بولو؟ اے دی شادی نو 2 سال 5 سال دا خدا کول تھکا کھلاوندا ہے. تھکدا ہے کہ نہیں؟ منہ ڈٹھا جنے اللہ دے منہ تے نہیں دیندا نہ دے ادو لے لیندے. اللہ اکبر.
اس اللہ نو اللہ صحیح معنی چ منیا ہوندا تو اللہ تو علاوہ کہنو الہ نہ منیا جو کلمے دے وچ ہے جو الہ وہ جیندا نا اللہ ہے لا الہ کوئی الہ نہیں مگر وہ الہ ہے جیندا نا کہ اللہ ہے اللہ اکبر پتر ٹھیک آپ نے کوئی گل ہی نہیں کی تھی پوتر دی خوشخبری سن کے مگر بیوی جیڑی دروازے دے اندروں ساریاں گلاں سن دی کھلی آئی بھی کی ہو جائے پرانے جڑے کھاندے نہیں پے تے اے گل تو اس لے پتہ لگا بھئی تے فرشتے تے او کے کھلوتے آدن کہ تانوں اللہ کے دیندا پیا ہے بیوی 10 سال چھوٹی ابراہیم علیہ السلام نالوں چلو 87 سال ہو سی یا جنہ ابراہیم علیہ السلام دی اس لے عمر 93 سال لکھی بیوی دی 83 سال ہو گئی بہرحال اے کوئی تھوڑی عمر ہے تواڈے وچ کوئی بیٹھا ایتھے 97 سال دا تواڈے وچ کوئی نہیں بیٹھا نا 97 تو گھٹ بیٹھے ہو یہ تواڈے وچ ایتھے بیٹھے ہویاں بزرگاں دا کہندا اج یا کل یا سال تو بعد مطلب چور جام پوے تساں اونوں تانے دیسو او دا جیونا حرام کرے حالانکہ اللہ جیڑے لے دیون تے آوے اونوں کوئی روک سکدا آدن چٹی داڑھی تے اجا نہیں پیا کھلوندا بھئی یہ تیرے اختیار ہے جیڑے لے اللہ دے سکدا ہے البتہ بیوی نو حیرانی ہوئی عورت جو ہے اونوں حیرانی ہوئی او گھروں کے پیا دین آلے دو وانا عجوز آلے دو وانا عجوز وهذا بالي شيخا آلے دو میں بڑھڑی میں اس حال دے اندر بال جاونا ہے تے اے جڑا میرا خاوند جڑا تواڈے کول بیٹھا شیخان اے بھی کوئی نوجوان تا نہیں اے بھی بڑھڑا ہے تے میں بھی بڑھڑی ہاں فرشتیاں نے اگو کے آکھیا ابراہیم علیہ السلام اجا کچھ نہیں بولے او فرشتے اگو جواب دیون لگے اے مائی صاحبہ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید اتعجبی 5 ہو گئے تو 5 توڑی آکی آئی ہوں اگو میں اوور ٹائم پہ لینا اللہ اتعجبین من امر اللہ انج لگ جائے فرشتے جلدی جلدی اپنے سروں ایک گل آونا چاہتے ہوندے جڑے ویلے مریم دے کولوں آیا اس ویلے جبریل نے بھی یہ گل جڑے ویلے کیتی آئی تے اس بھی آکھے آئی مینوں پتر کیویں مل سکدا ہے تے فوراً جبریل نے آکھے آئی اے میں نہیں اللہ پیا دین لئی قال ربک هو علی حی جڑے ویلے زکریا علیہ السلام نو بشارت دتی اس ویلے او بھی حیران ہویا جو انا یکون لی غلام فوراً اگوں فرشتے آکھے آئی کذالک قال ربک هو علی حی معلوم ہوندا ہے فوراً فرشتے جواب دیونا چاہندے ہوندے کدا اگوں سنن والا اے نہ سمجھ لے جو پتر دیون والا جبریل پتر دیون والے فرشتے جڑے ویلے ایہو جیا ناممکنات دا سوال ہوندا ہے فوراً فرشتے آتے ہیں اتعجبین من امر اللہ اللہ دی بندی اے اسا نہیں پیا دے اے اللہ دا امر انجے تے جڑے ویلے اللہ دیون تے آوے اس ویلے حیرانیاں نہیں کری دیاں رحمتاں نال جولیاں بھر لویں دیاں اچھا جڑے ویلے اے گل انہاں کیتی نا مڑ اوہی چپ کر گئی انہاں کہ بات ہن اللہ دا فیصلہ ہی نہیں ہاں ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ دا جڑی گل میں تانوں سمجھاونی ہے جڑی گل میں قصہ چھیڑیا ابراہیم علیہ السلام نو پوتر دی مبارک تے چلو مل گئے ہن چیتا آیا بھئی اے بیٹھے آدیان بھئی اساں تواڈے بتریے دی قوم نو بھی کہ کرنا ہے اللہ فرماندا فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في
قوم لوط جڑے ویلے لوط علیہ السلام دی قوم دی بربادی دا خیال آیا اس ویلے آکھیا او فرشتو مبارک تا ٹھیک ہے لے لئیے مگر اے جڑی گل کیتی آئے میرے بھتریے دی قوم نو برباد کرن دی اے نہیں کرنا چاہیدا کام انج نہیں ہونا چاہیدا اللہ دا یجادلو نا جھگڑا کرن لگ گیا میرے فرشتیاں نال تے جڑے ویلے اے گل کیتی اس ویلے اللہ دا میں آپ چا کیا اعرض عن هذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود اے میرا خلیل جیڑا میرا فیصلہ ہے میں آپ نہ بدلائے نو بدلن والا کوئی نہیں اعرض عن هذا اے گل وقت دوبارہ نہ پہ کرے آئے میں انہوں عذاب دے کے ہی رہنا آخر دعوانا